باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دور جدید کی دنیا میں جو علماء مذہب پیش کر رہے ہیں، ان کی مذہب کے پیش کردہ مذہب کو وہ دیکھ کر وہ سمجھتے ہیں کہ اب مذہب صرف قصے کہانیوں کا رہ گیا ہے، اور آج کی مادی دنیا اور ترقی یافتہ دنیا میں اس کی ضرورت نہیں۔ یہ لوگ مذہب کو آج کل کے علم کے مطابقت رکھنے والا نہیں سمجھتے، یہ قصے کہانی والا مذہب سمجھتے، کوئی دلائل والی بات نہیں اس میں سمجھتے۔ بس یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں وہ اپنے مذہب کو وہ اپنے آپ کو مذہب سے کیوں کر جوڑیں؟ اس کو سائنس کو بھی اپنا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سائنس جو ہے یہ مذہب سے بالا ہے، مذہب سے کیوں جوڑے؟ اس وجہ سے وہ خدا کے وجود کے انکاری ہیں اور مذہب کو فرسودہ چیز سمجھتے ہیں۔ تو اس پس منظر میں مضمون کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مذہب اور سائنس کا کوئی تصادم نہیں۔ قرآن کریم جو خدا تعالیٰ کا کلام ہے وہ بار بار عقل انسانی کے استعمال یعنی تدبر، تفکر اور نیچر کی اسٹڈی کی تعلیم دیتا ہے۔ مذہب انسان کے لیے ازبت ضروری ہے جو زندگی میں اس کی رہنمائی کرتا ہے، اور اسلام عوام کو جدید علوم اور تحقیق کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ پتہ نہیں یہ کون سا اسلام پیش کر رہے ہیں؟ قرآن کریم کی جدید علوم کی سائنسی تحقیق کی تائید کرتا ہے۔ پھر مذہب اور سائنس کا کوئی باہمی تخالف اور تصادم بھی نہیں، بلکہ مذہب سائنس کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ اس ریسرچ کے نتیجے میں دین اسلام کے بیان کردہ اصولوں کی تائید و تصدیق کرتا ہے۔ یعنی دین اسلام کے اصولوں کی تصدیق ہوتی ہے، وہ نہیں کہ اس کے مخالف ہوتی ہے۔ یہ وہ قانون قدرت کے تحت جو سائنس ہے اس کی کیسے مخالفت کرتے ہیں اپنے قانون قدرت کے مطابق؟ جبکہ جدید تحقیقات کی روشنی میں کائنات کی جو تصویر بنی ہے وہ عین وہی ہے جو قرآن کریم میں پیشگی طور پر بتا دی گئی 1400 سال پہلے۔ اس اعتبار سے سائنسی دریافتیں گویا عالم الغیب خدا کی قرآنی ارشادات کی تفسیر ہے، اور اس کے ساتھ اس کی دلیل بھی ہے۔ لیکن مغربی سیاستدانوں نے اسلام کے بارے میں بے بنیاد الزام لگائے ہیں کہ اسلام عقل اور سائنس کے خلاف ہے۔ ایسا الزام اسلام دشمنی کی وجہ سے ہے، کیونکہ مغربی دنیا کے سیاستدان اسلام کو تعصب اور انا کی عینک سے دیکھنے کے عادی ہیں، جبکہ بائبل نے قرآن کے بالمقابل بائبل کیا کہہ دی؟ جبکہ بائبل میں جو تخلیق کائنات کا تصور پیش کیا ہے اسے انسانی عقل قبول نہیں کر سکتی۔ موجودہ صدی کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے بنیاد پرست مولوی جو سماج پیش کر رہے ہیں سائنسی ترقی کو محض اپنی قدامت پسند روایات کا لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے سماج کو بھی خطرہ ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح خامس نے فرماتے ہیں کہ ملد مادہ پرست معاشرہ جو ہے مذہب پر اعتراض کرنے والے ہیں، صرف اپنے آپ کو صرف مذہب کی حدود تک محدود نہیں رکھتے بلکہ خدا کی ذات پر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ پھر اس زمانے میں موجودہ زمانے میں دہریے کا یہ اعتراض پہلے سے بہت شدت اختیار کر گیا ہے۔ یہ بہت سی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں اور کتابیں بھی لکھی جاتی ہیں اور لکھی جا رہی ہیں۔ پھر آج کل اپنی بات پہنچانے کا الیکٹرانک سہولت وغیرہ مل گئی ہے، آسان ہو گیا، اس کی وجہ سے ان کا مذہب پر اعتراض بے بنیاد اعتراض کرنے کا ان کو موقع مل گیا ہے۔ بڑے لوگ بھی ان کی گرفت میں آ رہے ہیں، جس کا میں نے پہلے شروع میں ذکر کر دیا ہے۔ اور
وجہ یہ کیا ہے کہ مذہب کو جو فرسادہ چیز سمجھنے والے ہیں اس میں مذہبی لیڈر بھی شامل ہو جاتے ہیں اور وہ سب مل کر وہ ان کا ساتھ دیتے ہیں. لیکن حضور اقدس نے اسلام کے علاوہ بہرحال یہ وہ مذہب ہے جو تمام چیزوں کا احاطہ کرتا ہے. یہ مطلب یہ نہیں کہ مذہب اسلام وہ دور جدید کی باتوں کا احاطہ نہیں کرتا. وہ تو قانون قدرت کے مطابق ہے، تمام چیزوں باتوں کا احاطہ کرتا ہے. اور ہم احمدی خوش قسمت ہیں کہ ہم نے زمانے کے امام کا مانا اور اس کی حقیقت کو جانا. ہم معترضین کے سوالوں پر اعتراض کے کبھی فکر مند نہیں ہوتے کہ مذہب ترقی سے دور لے جاتا ہے. ہمارے پاس اس کا جواب ہے قرآن کریم کی روح سے. مذہب خود غرضی کی عادت پیدا کرتا ہے، یہ بھی درست نہیں. یہ مذہب خون بہانے کا حکم تھا، یہ بھی درست نہیں. یا مذہب کے نام پر خون ہوتے ہیں، یہ بھی درست. مسیح موعود علیہ السلام نے بتایا کہ سائنس اور مذہب میں کوئی اختلاف نہیں، بلکہ سائنس کے مطابق ہے. یہ مذہب سائنس کو کتنا بھی عروج پکڑ جائے، کتنی ترقی کر جائے، مگر قرآن کریم کی تعلیم اس کے اصول کو ہرگز جھٹلا نہیں سکتا. ملفوظات جلد 10. بس ہمارا مذہب، ہماری شرعی کتاب ہمارا وسیع علم ہمیں دیتا ہے، سائنس کا بھی علم دیتا ہے، اس کا حصہ بھی ہے. جیسا کہ یہ اعتراض کر کے مذہب کو متنفر کیا جائے کہ مذہب کے بہانے کی مذہب خون بہانے کی تعلیم دیتا ہے وغیرہ. ہم ترقی یافتہ سائنسی دور میں سے گزرے ہیں. اگر خون بہانے سے بچنا ہے تو مذہب سے نفرت ضروری ہے. یہ ان کا یہ خیال ہے. پھر کہتے ہیں تم خدا کرتے رہو. دیکھو اس وقت دنیا کے 2 بڑے مذاہب عیسائیت اسلام کی کتابیں پڑھو تو دونوں جنگوں کے حکومت سے بھرے پڑے ہیں. وہ اسلام کو قرآن کریم کو بھی اس کے ساتھ ملاتے ہیں. ان سے کوئی پوچھے تم جو مذہب کی سائنس کا قائم مقام سمجھتے ہو، یعنی مذہب کو سائنس کا، تو سائنس کی ایجادات کردہ ہتھیاروں نے مذہب سے بھی زیادہ خون بہایا ہے. لیکن مذہب تو اپنے پیرووں کو صلح صفائی کا حکم دیتا ہے. مذہب پر اعتراض کرنے والے اور قرآن کریم کو مطالعہ کر کے دیکھیں، وہ صلح صفائی اور امن آشتی کی تعلیم کے اعلیٰ معیاروں کی تعلیم پیش کرتا ہے. دنیا پر اگر اس پر عمل کرے تو سلامتی ہی سلامتی نظر آئے گی. جہاد قتل اگر کا حکم اس صورت میں دیا گیا جب انہوں نے مسلمانوں پر جنگیں مسلط کر دیں. یہ ماخوذ زہریلی سانسیں انہوں کی ہے، تباہی مچائی ہے. یہ سارا مضمون پیش کیا ہے. یہ اقتباس میں سے میں نے لیا امام جماعت احمدیہ عالمگیر کا خطاب جلسہ سالانہ برطانیہ 31/2/14. مذہب کی تعریف. مذہب کی تعریف کیا ہے؟ کیا مذہب واقعی سائنس کے خلاف تعلیم دیتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں. اگر مذہب اور سائنس کو یعنی ان کو اپنی تعریف کا ادراک ہو جائے تو سائنس مذہب سے ہرگز نہ ٹکرائے. مذہب کی تعریف یہ ہے کہ خدا سے ملنے کا وہ راستہ جو خود اس نے الہام کے ذریعے دنیا کو بتایا. گویا مذہب کے معنی ہیں، عربی کے معنی ہیں راستہ کے اور دین کے طریقے کے ہیں. سائنس کی اصولی پھر تعریف کیا ہے؟ وہ علوم جو منظم اصولوں کے متحد ظاہر ہوئے اور ظاہری صداقتوں سے ان کا استدلال کیا گیا، یا اس سے مراد وہ مادی حقائق ہیں جس کی بنیاد اور تجربہ پر ہو. یعنی سائنس تجربہ کی بنیاد پر اگر نہیں ہے وہ سائنس تو اس کا مطلب ہم اس کو سائنس نہیں مانتے. استدلال صحیح حقائق معلوم کیے جیسے معلوم کر کے حقائق کو سائنس کا نتیجہ قرار دیں گے. بس مذہب سائنس کی تعریف کا ادراک کیا جائے تو دونوں میں کوئی تضاد نہیں. سائنس نیچر کی اسٹڈی کو ہم سائنس کہتے ہیں. مذہب ان صداقتوں کا نام ہے جو آسمانی تعلیمات سے ہمیں ملتی ہیں. یہ فرق دیکھ لیں آپ، وہ عقل سے دماغ سے ریسرچ ہے،
یہ آسمانی تعلیم بھی اوپر سے آ رہی ہے، اس میں وہ مذہب کے وہ سائنس کے خلاف نہیں ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں۔ سائنس کی اسٹڈی کو ہم سائنس کہتے ہیں، مذہب ان صداقتوں کا نام ہے جو آسمانی تعلیم سے ملتی ہیں۔ واقعی میں مذہب کوئی ایسی چیز نہیں جو جس سے سائنس کا تصادم ہو۔ سچا مذہب سائنس سے ہرگز نہیں ٹکراتا، اور سچی سائنس مذہب کے خلاف نہیں ہو سکتی، کیونکہ مذہب خدا کا قول ہے یعنی شریعت، اور سائنس خدا کا فعل ہے یعنی قانون قدرت۔ اب کائنات کی سائنس جو یہ لے کے 1400 سال پہلے قرآن نے بیان کیا، اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سائنس آج کی سائنس ہے یہ۔ قرآن کریم نے تخلیق کائنات کے متعلق جو کچھ بیان کیا ہے وہ عقل اور جدید سائنس کی تائید کرتی ہے۔ جہاں تک آغاز حیات کا تعلق ہے، قرآن کریم نے جو اس کے بارے میں انکشافات فرمائے وہ حیران کن حد تک اور جامع اور معین ہے۔ قرآن کریم نامیاتی اور حیاتیاتی ارتقاء کی تعلیم کے تمام مدارک کا احاطہ کرتا ہے، اور جو 4.5 ارب ہزار سال پر متمد ہیں، جو بالآخر تخلیق انسان